لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم۔ سامعین حضرات، ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ دوسرے کی مذاق بنانے والے پر جنت کا دروازہ بند ہے، دوسرے کی ہنسی اڑانے والے پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کی ہنسی بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں سن لیں، کبھی بھی کسی کی مذاق نہ بنائیں گے۔ رونگٹا کھڑا ہو جائے گا اس کو آپ سنیں گے تو، لہٰذا بات کو پورا سنیے، بیچ میں سے کٹ نہ کیجیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے، کیونکہ دین و شریعت کی بات سننے کی ہوتی ہے، ہنسی مذاق کی بات سننے کی نہیں ہوتی، چٹکلوں کی بات سننے کی نہیں ہوتی ہے۔ جس سے ایمان تازہ ہو وہ بات سنی جائے، جس سے دل کی کنوج دور ہو وہ بات سنی جائے، لہٰذا پوری بات کو سنیے، اور اگر سمجھ میں آئے تو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے۔ چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے، ہم نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ دوسروں کی مذاق بنانے والے پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ کیمیائے سعادت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی بیان فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں، دوسروں کی مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ کائے کا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں داخل ہونا چاہیں گے، مگر ان پر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، غور سے سنو اس کو۔ کیا جنت کا دروازہ ان پر بند ہو جائے گا؟ تو دوسرے کی دنیا میں ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر جنت کا دوسرا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، وہ لوگ اس میں داخل ہونا چاہیں گے، مگر وہ لوگ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کو بار بار بلایا جائے گا، اور ہر بار ان کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کو جنت کا دروازہ بند ملے گا۔ گویا ان کو دوسروں کی ہنسی بنانے اور دوسروں کی مذاق اڑانے کی سزا دی جائے گی جو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا دوسروں کے ساتھ کرتے تھے؟ حضرات، زمانہ جاہلیت میں لوگ غرور و تکبر کی برائی میں بری طرح مبتلا تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مال و دولت، سیم و زر، رنگ و نسل برتری اور بڑائی کا معیار تھا۔ انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا، ان کو درس دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے عزت و برتری اور بزرگی والا وہ ہے جس کے اعمال اچھے اور نیک ہیں۔ اے لوگو، زمانہ جاہلیت میں تو لوگ غرور و تکبر کی برائی میں مبتلا تھے، لیکن آج کے زمانے میں بھی غرور و تکبر کم نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسرے کی ہنسی بنانا، مذاق اڑانا کم نہیں پائی جاتی، بلکہ کچھ لوگ دوسروں کے چلنے پر ہنستے ہیں،
دوسرے کے کھانے پر ہنستے ہیں، دوسروں کے کاروبار پر ہنستے ہیں، اور کچھ جلن حسد میں دوسروں کے کاروبار کو دیکھ کر ہنستے ہیں، دوسروں کی کھیتیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ اس کی کھیتی کیسی خراب ہو رہی ہے، میری کھیتی کتنی اچھی ہو رہی ہے، اس سے کچھ کرنا نہیں آتا۔ کھیتیوں پر ہنس رہا ہے، کاروبار پر یہ انسان ہنس رہا، مذاق بنا رہا ہے، جبکہ آپ نے ابھی سن لیا کہ جو دنیا میں دوسرے کے اوپر ہنسے گا، دوسرے کی مذاق بنائے گا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا تو جائے گا، وہ داخل ہونا چاہے گا مگر اس کو روک دیا جائے گا اور دروازہ بند ہو جائے گا۔ اے لوگو، تم دوسروں کی ہنسی مذاق بناتے ہو، دوسروں کی کمیاں نکالتے ہو، دوسرے کے کھانے پر ہنستے ہو کہ ایسی کھانا کھاتا ہے، دوسروں کے بچوں پر ہنستے ہو کہ ان کے بچے کیسے رہتے ہیں، کیسے ہیں۔ لہذا تم کون ہوتے ہو دوسروں کے کھانے پر ہنسنے والے؟ جیسا روکھا سوکھا کھا رہا ہے جانے، جیسے اس کے بیچارے سیدھے ٹیڑھے بچے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، وہ اس کے لیے نعمت ہے، انعام ہے۔ تم کون ہوتے ہو ان پر ہنسنے والے، دوسروں کے کاروبار پر ہنسنے والے، ذات پات پر ہنسنے والے کہ یہ تو فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، چھوٹی برادری کا ہے، بڑی برادری کا ہے۔ ذات پات کیا، رنگ و نسل کیا؟ حضرات، کیونکہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے عزت و بزرگی والا وہ ہے جس کے اعمال اچھے اور نیک ہیں، لہذا اعمال اچھے کرنے کی کوشش کرو، اعمال اچھے بنانے کی کوشش کرو، نیک بننے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ دوسرے کے اوپر ہنسو، دوسرے کی مذاق بناؤ، کیونکہ دوسرے کی ہنسی اور مذاق کا نتیجہ آپ نے کیمیائے سعادت کے حوالے سے ابھی سن لیا کہ دروازہ تو کھولا جائے گا جنت کا بار بار، اور جنت پر لایا تو جائے گا، لیکن جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کائے کا تھا؟ یہ ہنسنے کا تھا، مذاق بنانے کا تھا دوسرے، جبکہ حکم ہے شریعت میں اور قرآن میں، اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، نہ مرد مردوز سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، لہذا تم جن پر ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور تم ان کی مذاق بنا رہے ان پر ہنس رہے ہو، اپنے بہتر سے کے اوپر کیسے ہنس سکتے ہو؟ اور اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو اس کی پردہ پوشی کرو، بس تھوڑی سی بات ہے اور اس کو بات کو ختم کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات اور سن لو۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو، اس کی برائی کو چھپا دے گا۔ لہذا دوسرے کے عیبوں کو چھپایا کرو، اچھائیوں کو پھولا کیا کرو، اچھائیوں کو بیان کیا کرو، لیکن آج چوراہوں پر کسی کی برائی کو عام کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، برائی کو چھپایا جاتا ہے، جبکہ کسی کی برائی کو عام کرنا جائز نہیں۔ ہاں اس کو سمجھا سکتے ہو، الگ میں بتا سکتے ہو، لیکن سامعین حضرات، اگر کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی منافق ہے تو غور سے سن لو بدعقیدوں کی بدعقیدگی کو اور منافقوں کی نفاق کو بتانا، لوگوں کو ان کی گمراہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ہوشیار کرنا، یہ کوئی برائی کی بات نہیں، بدگمانی کی بات نہیں، چغلی کی بات نہیں، غیبت کی بات نہیں، بلکہ حضرات
منافقوں سے اور بدعقیدوں سے بچانا، ان کی گمراہی سے بچانا، ان کے شر و مکر سے بچانا، لوگوں کو آگاہ کرنا واجب ہے۔